اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گلوبل سکول سسٹم کی جانب سے آن لائن کلاسز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 کی آیت نمبر 38، 39، 40 اور 41 ان آیات کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور باماورہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 15 پہ رکوع نمبر 5 موجود ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سبق کے متعلق جو اہم نکات ہیں سبق کے، ان کی طرف دھیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ آیات میں موجود مشکل الفاظ کے معانی۔ کفار اگر اپنے افعال سے باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ کفار اگر اپنی غلط حرکتوں سے باز نہ آئے تو پہلے لوگوں کا طریقہ ان کے ساتھ برتا جائے گا۔ ان لوگوں یعنی کفار سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اللہ مومنوں کا خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ ان 4 آیات میں اہم جو نکات تھے سب سے پہلے وہ آپ کو بتا دیے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ آیت نمبر 38 کا سب سے پہلے اس کے لفظی ترجمہ کریں گے۔ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ اس میں مشکل الفاظ کی طرف دیکھیے۔ ان ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، معاف کر دیا جائے گا، سلف جو گزر چکا، یعودو پھر وہی کریں گے، مدد گزر چکا، سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دیں کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے کفر سے اور ضد سے باز آ جائیں، اسلام اور اطاعت قبول کر لیں، رب کی طرف جھک جائیں، تو ان سے جو ہو چکا سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا وہ طریقہ ان پر بھی جاری کر دیں گے۔ اسلام ایسا وسیع اور ایسا خوبصورت دین ہے کہ کفار نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آقا نامدار حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت ظلم اور بہت زیادتیاں بھی کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ بھی انہوں نے بولے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر بھی کہا، آقا علیہ السلام کے دین کو
بھی جھٹلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ کے وجود کو بھی کافروں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو یہ پیکج دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ ابھی بھی اتنا وقت نہیں گزرا ہے، ابھی تمہاری جب تک زندگی ہے، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تو اپنے برے افعال سے، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تو جو کچھ بھی تم سے پہلے ہو چکا ہے یغفر لہم ما قد سلف، سارے کا سارا تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں، یعنی کفر بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور کفر کے ساتھ ساتھ پھر اسلام کی مخالفت، کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی بچیوں کے گلے دبا کے ان کو زندہ درگور کیا ہوا تھا۔ تو فرمایا جب تم اسلام قبول کر لو گے، ہٹ درمی اور ضد سے باز آ جاؤ گے، تو تمہاری ساری کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور ایسا ہوا ہے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے اتنے گناہ کیے کہ اگر میرے گناہ اللہ کی اس زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ساری اللہ کی یہ زمین میرے گناہوں سے بھر جائے۔ اور رو رہا ہے، زاروں کے تار رو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اتنا سسکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے، اپنا گناہ تو بتا دے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بچی سمیت اپنے خاندان کی 70 بچیوں کو، یعنی 70 بچیوں کو میں نے زندہ ان کو گڑھا کھود کے تو اس کے اندر ڈالا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے، حضور نے بھی رونا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام جنہوں نے سنا انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دامن میں بڑی وسعت رکھی ہے کہ آپ نے یہ جتنا بھی کام کی حالت کفر میں کیا ہے، لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، تو اللہ پاک نے تیرے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہاں پر یہی آپشن دیا گیا سب کافروں کو کہ کہا گیا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ تو جو کچھ تم سے اس سے پہلے ہو چکا وہ سارے کا سارا تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر باز نہیں آؤ گے تو جو پہلے لوگوں کا طریق تھا وہ تم پر جاری کر دیا جائے گا۔ پہلے لوگوں پر کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب کا عذاب نازل کیا اور سارے کے سارے پانی میں ڈوب گئے۔ حضرت قوم شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے تھے۔ انہوں نے جب اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے تو اللہ نے آسمان سے ان پر آگ برسا دی۔ ایک اور قوم کا ذکر قرآن میں ہے کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ کر ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور کئی ایسے تھے اللہ نے ہوا چلائی اور ہوا کے ذریعے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا مکہ کے رہنے والے باشندوں کو، کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ آیت نمبر 39 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑتے رہو، فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں، بصیر، دیکھنے والا۔ اب اس کا باماورہ ترجمہ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جہاد و قتال کا حکم فرمایا گیا ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی واضح فرما دی ہیں کہ جہاد کی غرض کیا ہے اور قتال کی غرض کیا ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ لڑو کفار سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اب فتنے کا لفظ بڑا وسیع المانی ہے، یہاں اس کا مفہوم اسلام کے خلاف ہر کوشش جو کہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو اسے فتنہ کہتے ہیں، اور ایسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے اور اسلام کی راہ صاف کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، کہ ہر وہ رکاوٹ جو اسلام کے راستے میں ہو اس کو دور کرنے کے لیے تم جہاد کرو۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یعنی اس وقت تک جہاد کرتے رہو، اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا۔ فتنہ و فساد برپا کرنے والے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں اور وہاں کے کافر انہیں شرعی احکام بجا لانے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں یا ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں کہ ان کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے اور وہ اپنی مرضی سے جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل نہ کر سکیں۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے، اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی جگہ تو آزاد ہیں مگر دوسروں تک اسلام کی آواز پہنچانے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں کہ تم خود تو یہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اپنے معاملات کرو، لیکن تم یہاں پر دین کو پھیلا نہیں سکتے ہو۔ تو ان دونوں صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں تم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ ان کے خلاف لڑتے رہو اور ان کے خلاف جہاد کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ بھی تمہارے آگے، کوئی فتنہ، کوئی رکاوٹ دین کے راستے میں باقی نہ رہے۔ تو یہاں پر جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کے جو کلمہ ہے، اللہ کا جو دین ہے اس کو آپ پھیلائیں، اس پر چلیں، اور اگر کوئی ایسی طاقت جو درمیان میں رکاوٹ بنے تو اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 40 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اس کے مشکل الفاظ کے معنی وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں۔ مولاکم کارساز ہے تمہارا، اس کا معنی مولا کا معنی مولا بھی کر سکتے ہو، مولا ہے تمہارا، النصیر مددگار۔ آیت کا باماورہ ترجمہ، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کفار امن کا وعدہ کرنے کے باوجود روگردانی کریں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جس طرح اللہ نے غزوہ بدر میں تمہاری سرپرستی اور مدد کی ہے، آئندہ بھی ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، اور اللہ سے بڑھ کر اچھا سرپرست اور مددگار کون ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی مدد اور حمایت پر بھروسہ کر کے جہاد کریں اور کفار کی کثرت اور ساز و سامان سے بالکل مرعوب نہ ہوں، ڈرے نہ۔ جنگ بدر میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کی کیا خوب امداد اور حمایت کی ہے۔ آیت نمبر 41 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیات کا لفظی ترجمہ، غنیمتم تمہیں مال غنیمت حاصل ہو، خمسہ اس کا 5واں حصہ،
अलकुरबा अज़ीज़ व कारब के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीन और मसाकीन के लिए, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए, यौमल फ़ुरक़ान फ़ैसले का दिन यानी जंगे बदर का दिन, यौमल तक़ल जमान आमने सामने हुए जिस दिन दोनों लश्कर। आयत का बामावरा तर्जुमा, और जान रखो कि जो चीज़ तुम कुफ़ार से गनीमत के तौर पर लाओ उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अहले कुराबत का, यतीमों का, मसाकीन का और मुसाफिरों का, और अगर तुम अल्लाह और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक़ व बातिल में फ़र्क करने के दिन यानी जंग बदर में, जिस दिन दोनों फ़ौजें मद मुकाबल हो गईं, अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई और अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। अज़ीज़ तलबा, इस आयत में माल गनीमत की तकसीम के बारे में हुक्म दिया गया है। माल गनीमत उस माल को कहते हैं कि जो काफ़रों से लड़ाई में फ़तह व गलबा से हासिल होने वाले माल को माल गनीमत कहते हैं। आज के हमारे इस सबक की होम वर्क डायरी आयात का बामावरा तर्जुमा लिखना और याद करना है, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं और याद करने हैं। फ़ी अमानिल्लाह।